سر اس وقت جو سیاسی ماحول آپ کو نظر آتا ہے، آپ نے بڑے اپس اینڈ ڈاؤنز پہلے بھی دیکھے ہیں سیاست کے، لیکن سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت اگر ہم دو بڑی جماعتوں کی بات کریں، نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف، تو ان میں جو دنگل چل رہا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیونکہ اس میں عدلیہ بھی بیچ میں انوالو ہو رہی ہے، ادارے بھی ہو رہے ہیں، سب کی ایک کھچڑی پک چکی ہے۔ جی ثنا، بہت شکریہ۔ آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا، دنگل۔ تو دنگل کا جو الٹیمیٹ آبجیکٹو ہوتا ہے وہ دوسرے کو چت کرنا ہوتا ہے۔ تو ہمارا تجزیہ یہ ہے جی کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر بڑی پارٹی سیاست کر رہی ہیں وہ بیسیکلی اقتدار کی جنگ ہے، اور اقتدار ایٹ ایوری کاسٹ، اور اس کے لیے ان کو کچھ بھی کرنا پڑے وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور حالیہ تاریخ جو ہے سیاسی پاکستان کی، وہ اس کی گواہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کون جیتا، کس نے ووٹ لیے، کس کی حکومت بنی، کیسے حکومت بنی، اور اب وہ کس کشمکش میں ہے۔ تو یہ ماحول اس طرح کا ہے جی کہ جس میں پیپل آر لاسٹ، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ فیوچر کیا ہے پاکستان کا پولیٹیکلی، اور یہ کب سٹیبل ہوگا یہ نظام، کیونکہ جب تک سیاسی استحکام نہ ہو اس وقت تک نہ کوئی پالیسی بن سکتی ہے، نہ کوئی ملک آگے بڑھ سکتا ہے، نہ ملک میں ترقی ہو سکتی ہے، نہ معاشی استحکام آ سکتا ہے۔ ہر چیز سیاسی استحکام سے جڑی ہوئی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور لوگ بڑے نا امید تو ہیں ہی ہیں، متنفر ہوتے جا رہے ہیں اس سیاسی نظام سے۔ تو یہ وہ حالات ہیں کہ جس کے باعث کچھ لوگوں نے یہ سوچا، اور یہ ایسا ہوتا ہے ملکوں کی تاریخ میں، ایسا ہوتا ہے قوموں کی تاریخ میں، ایسا ہوتا ہے کہ ایک پوائنٹ آتا ہے کہ جب سارے راستے بند نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں تو کچھ لوگ پھر باہر نکلتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اب اس کا کوئی حل نکالنا ہے، اور ہمیں لوگوں کی بات کرنی ہے اور لوگوں کا ہاتھ پکڑنا ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سر کوئی بھی جماعت جب تک اس کو اسٹیبلشمنٹ کا آشیواد حاصل نہیں ہوتا اس کے لیے آگے بڑھنا مشکل ہوتا ہے، اور اگر بڑھ بھی جائے تو وہ کبھی اقتدار تک پہنچ نہیں پاتی ہے، اور جو چند ایک جماعتیں ایسا ممکن کر بھی سکی ہیں، ماضی میں پیپلز پارٹی کرتی آئی ہے، تو پھر وہ زیادہ عرصے اسٹیبل نہیں رہ پاتی۔ جی، یہ ثنا، یہ جو سوال ہے یہ سوال بذات خود بڑا پریشان کن ہے۔ پاکستان میں ایک عام شخص سیاست کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا، اور خاص طور پہ کسی نئی سیاست کے بارے میں تو بالکل سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر بھی ہو سکتی ہے۔ اور ہماری جو جینیسس ہے، ہماری جو پولیٹکس میں آنے کی وجہ ہے اور پارٹی بنانے کی وجہ ہے، وہ ہم ایک نیا چیپٹر انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی پولیٹکس میں، کہ جہاں لوگ یہ سوال کرنا چھوڑ دیں، اور جہاں لوگوں کو یہ آہستہ آہستہ، ایک دم سے یقین نہیں آئے گا کیونکہ 75 سال کا تجربہ ہے، بالکل لوگوں کو آہستہ آہستہ یہ یقین آنا شروع ہو جائے کہ پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں جو ذمہ دارانہ سیاست ہوتی ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، اور نہ ہونا چاہیے۔ اور میں بالکل یہ آپ کی جماعت اس تھیوری کے ساتھ آ رہی ہے۔ ایبسولوٹلی، اور ہمارا یہ خیال ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہم کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک ادارے ہیں پاکستان میں، نہیں، لیکن اچھا ماڈل یہی ہے، برطانیہ کا دیکھ لیں، بھارت میں دیکھ لیں، وہاں پر ادارے اپنی حدود میں رہتے ہیں، بالکل صحیح ہے، اور آئینی حدود میں رہتے ہیں۔ آئینی حدود میں، بالکل درست ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہر طرح کا تجربہ ہو چکا ہے، اب ایک تجربہ یہ بھی کرنا چاہیے کہ پاکستان میں آئین کو موقع دینا چاہیے، بالکل، اور آئین کے تحت پاکستان کی سیاست طے ہو۔ لہٰذا میں آپ کے پروگرام اور آپ کے توسط سے یہ بات بالکل لوگوں کے ذہنوں میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ونس اگین، میں کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ پاکستان میں عوام پاکستان کا بننا اور اس کا انشاءاللہ اب آگے بڑھنا، اس کا اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک ذمہ دار سیاسی پارٹی کے طور پہ بن رہی ہے، اور یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگی۔ ہم بالکل بلیو نہیں کرتے کہ کسی کے کندھوں پہ بیٹھ کے آپ اقتدار کے لیے